سورۃ البقرہ کی 150 آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان ہو چکی۔ آج آیت نمبر 151 سے ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ اللہ جل مجدہ الکریم اس موضوع میں تحویل قبلہ کا ذکر فرما کر آخر پہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہا کہ فلا تخشوہم واخشونی، کہ جو لوگ یعنی یہود و نصارہ تحویل قبلہ پہ راضی نہیں ہیں، فرمایا ان سے نہ ڈرو، واخشونی مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي تاکہ میں تم پہ اپنی نعمت اتمام کروں، نعمت پوری کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تم اس نعمت کے توسل سے ہدایت پا جاؤ۔ یہاں اللہ کریم جل جلالہ نے جس نعمت کے پورا کرنے کی بات کی، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں کیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ 151 نمبر آیت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں رسول، منکم تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا وہ رسول اس شان والا رسول ہے کہ وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم اور وہ رسول اس شان والا رسول ہے کہ تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب اور وہ رسول اس شان والا رسول ہے کہ تمہیں کتاب والحکمت اور حکمت، کتاب اور علم، پختہ علم، حکمت کہتے ہیں پختہ علم کو، تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے۔ اور اگلی شان اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ رسول ایسی شان والا رسول ہے کہ تمہیں وہ علم عطا فرماتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے جس طرح مبعوث فرمایا، جو شان دے کر مبعوث فرمایا، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بات ضرور سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفع دینے کے لیے آئے۔ آپ نفع دینے کے لیے آئے، نقصان دینے کے لیے نہیں آئے۔ مرزا جیلمی نے ایک حدیث پاک لی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وصیت فرما رہے ہیں اپنے اہل خانہ کو۔ اس میں حضور فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تمہیں نفع نہیں دے سکتا۔ اللہ کے آگے، اللہ کے حضور، نبی ہو، ولی ہو یا عام مسلمان ہو، اللہ کے سامنے تو اللہ کا بندہ ہی ہے، اللہ کے ساتھ تو کسی کا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ میری بیٹی سیدہ زہرا، میں اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں تجھے میں نفع دوں گا۔ اب حضور یہ تو کہہ نہیں سکتے، اپنی آل اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے نبی کریم علیہ السلام یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا کسی سبب سے تو میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں آ کے بچا لوں گا۔ یہ تو حضور نے نہیں کہنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو وہ الفاظ اس لیے کہے کہ کوئی راہ راست سے بھٹک نہ جائے۔ کیوں کہ پیچھے نوح علیہ السلام کی زوجہ اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا ہوا ہے۔ ایسا ہو سکتا، ممکن ہے اللہ نہ کرنے دے، بھٹکنے نہ دے، یہ اس کا کرم ہے، لیکن احتمال باقی رہتا ہے۔ معصوم تو صرف نبی کی ذات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو وہاں فرمایا اور سیدہ کونین سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو کہا کہ میں تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا،
تو مرزا جیلمی اس حدیث کو بنیاد بنا کے کہتا ہے جی کوئی اللہ کے سوا نفع دے ہی نہیں سکتا، اور یہی آج تک خارجیوں کا نظریہ رہا، جو خارجی لوگ ہیں ان کا بھی یہی نظریہ کہ اللہ کے سوا نفع کوئی نہیں دے سکتا۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ جس سے چاہے نفع دلوا دے، جس کے ذریعے چاہے اللہ کریم نفع عطا فرما دے۔ اہل سنت کا یہ موقف ہے، جبکہ خوارج کا یہ موقف ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ ہی نفع کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اب اگر آپ اسی آیت کو دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 کو، کہ اللہ کریم فرماتا ہے کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، فیکم، تم میں سے، تم میں، رسولا منکم، تمہیں میں سے یہ رسول ہم نے بھیجا ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتنا، وہ تمہارے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اب جو نفس کا تزکیہ کر رہا ہے وہ نفع نہیں دے رہا، اس سے بڑا نفع اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قلوب کو منور کریں، قلوب کو پاکیزہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں حکمت سکھاتا ہے۔ اب ان پڑھ اور جاہلوں کو، بدوؤں کو رسول اللہ علیہ السلام کا اللہ کی کتاب سکھا دینا کیا یہ نفع نہیں؟ ان کو پختہ علم دے دینا کیا یہ نفع نہیں؟ اور پھر اگلی بات اللہ کریم جل جلالہ جو فرما رہا ہے، رب فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں وہ علم دے رہا ہے جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ تو جو رسول اللہ علیہ السلام وہ علم انہیں دے رہے ہیں جس کا ان کو پتہ ہی نہیں، تو کیا یہ نفع نہیں؟ پتہ چلا کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوبوں کو نفع دینے کے لیے بھیجا ہے، نقصان دینے کے لیے نہیں بھیجا۔ اور جس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا بنتا ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام وہ نہ کہیں یا حضور نے وہ نہ کہا ہوتا تو بہت سارے لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دینا تھا۔ حضور سید عالم وہاں اپنے نہ ہونے کا، اللہ کے ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں، اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا نفع و نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ ہاں رب ذوالجلال جس کو چاہے اذن عطا فرما دے، وہ اللہ کے اذن سے نفع بھی دے سکتا ہے، اللہ کے اذن سے نقصان بھی دے سکتا ہے۔